نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار موقع فرمایا کہ میں آپ کی طرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کتاب اللہ اور ایک میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کو اگر جو ہے نا اس کو آپ پکڑ کے رکھو گے تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے بتائیں اس وقت یعنی 24 کروڑ پاکستانی ہیں، 24 کروڑ ہیں، آپ مجھے بتائیں 24 کروڑ نا، مطلب پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو میرا اندازہ ہے 10,000 لوگ بھی جب یہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کر سکتے، قرآن پاک کا اگر وہ ترجمہ کر بھی سکتے ہیں تدبر نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک تدبر کے لیے آئی ہے، اس کی آیات پہ غور و خوض کرنے کے لیے، یہی تو لکھا ہوا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی مبارک ہے، لیدبروا، یہ مقصد ہے کہ اس کی آیات کے اوپر غور کیا جائے۔ لیکن اب اس ہستی نے ایک کتاب، شاہکار کتاب لکھی ہے کہ اس کائنات کے شروع ہونے سے 1000 سال، آپ 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی خوش قسمت امت ہوگی جس کے اوپر سورت یاسین اور سورت طٰہٰ ہو۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی آیات کے اندر غور صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو عربی کے اندر سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا، اور عربی کے اندر جب رائٹر کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب آسان ہے، تو اگر کوئی اور کہتا ہے یہ مشکل ہے تو رائٹر صحیح ہے کہ باقی لوگ صحیح ہیں؟ رائٹرز۔ اب دیکھیں اتنی قابل غور یہ آیت ہے، یہ قابل غور آیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک کے اوپر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس کا مطلب یہ اٹ از اے کمپلیٹ ورس، ایک آیت ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کے اوپر غور کرتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر کفر نہیں ہے، اور جو غور نہیں کرتے ان کے اوپر کفر ہیں۔ یعنی اللہ ایک سورۃ زخرف میں ایک آیت ہے، من یعش عن ذکر الرحمن، جو اللہ کے، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، نقیض لہو شیطان، ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ کتنی آپ اس پہ غور کریں۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، ذکر کیا چیز ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ سورۃ جو الحجر ہے اس کی آیت کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ ذکر ہے۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ قرآن پاک ذکر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، ہم اس نقیض لہو شیطان، ہم اس کے اوپر شیطان ایک مسلط کر دیتے ہیں، وَهُوَ لَهُ قرین، وہی اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر جو ہے نا 113 ہے سورۃ الانعام کی، سورۃ الانعام ہے نا، الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آیت تھوڑی لمبی ہے، شیاطین الانس والجن، جو شیطان ہوتے ہیں وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہ جو آخری صورت ہے اس میں یہی تو کہا ہے کہ خناس ایک شیطان کی ایک قسم ہے جو کہ دلوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اٹیک کرتا ہے، وہ جنوں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب آپ قرآن پاک سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان آپ کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، ایسا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا،
تو بس اتنا کافی ہے. میں سال بعد ایک عمرہ کر لو. اب جیسے مرضی آپ کاروبار کرو، کاروبار جیسے مرضی کرو، عمرہ کر لو نا ایک مرتبہ نا. جو حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لینا نیت سے، تو آپ کے اوپر جنت جو ہے نا وہ آپ جنت میں جائیں گے، دوزخ حرام ہے. یہ حدیث پاک. جس نے صدقے دے کلمہ پڑھ لی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس پہ دوزخ کی حرام ہے. دیکھیں آپ اس کو ذرا غور کریں کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان وہو لہ قرین انہم یصدونہم عن السبیل. ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہدایت پر ہیں. اور جب حتی اذا جاءنا، جب وہ قیامت میں ہمارے پاس آئیں گے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش اس بندے نے جو میرا ساتھی تھا دنیا میں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، اور شیطان نے، اللہ نے شیطان انسان کی شکل میں میرے اوپر ایک رکھ دیا. ٹھیک ہے، اور وہ کہے گا کہ یا لیتا، کہ اس کے اور اس کے میرے درمیان ایک بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے. فبئس القرین، کیا ہی برا میرا دوست تھا. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک آپ قرآن پاک سے رشتہ قائم نہیں کریں گے، اور قرآن پاک صرف عربی کے اندر سمجھنا ہے، ترجمے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آسان کتاب ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ڈکلیئر کرنے والے کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آسان ہے. یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بسم اللہ ہے، اس کے اندر 50% گرامر ہے. 50% جس کو بسم اللہ کی کنسٹرکشن آ جائے گی نا، اس کو قرآن پاک کے 50% جو کنسٹرکشن ہے نا، وہ اس کو سمجھ آ جائے گی. اٹس سو ایزی بک. میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ دیکھیں جو حرف ہوتے ہیں نا، حرف الفابیٹس، وہ مل کے کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں. لفظ مل کے کیا بناتے ہیں؟ فریز یا مرکب. ٹھیک ہے نا، مرکب بناتے ہیں. اور مرکب آگے جملے، مرکب کے بعد جملہ بنانا تو آسان ہی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کتاب اللہ، یہ مرکب ہے، کتاب اللہ ہے. یہ دیکھیں یہ لفظ ہے، یہ مرکب ہے کتاب اللہ. دیکھیں یہ جو کتاب ہے، اس کے اوپر نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور اگلا جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہے. اس کا مطلب اس کا اس سے تعلق ہو گیا. ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. لیکن یہ ایک مرکب نہیں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، اگر یہ فریز ہے. میں کہتا ہوں ہاذا، میں کہتا ہوں ہاذا کتاب اللہ، اب یہ پورا جملہ بن گیا، یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر میں یہ کہوں کتاب اللہ عظیم، تو یہ جملہ بن گیا. یہ کتاب اللہ ہے، یہ ایک فریز ہے، مرکب ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے میں نے سمپل لکھ دیا عظیم، تو جملہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ عظیم ہے، تو جملہ بن گیا. مین چیز یہ ہے کہ آپ جو مرکب ہے نا، جو فریز ہے، دیکھیں یہ جو نا حرف ہے، اس کو ہم اگر کہیں الفابیٹ کہیں، الفابیٹ مل کے کیا بناتے ہیں؟ ورڈز. ٹھیک ہے نا، ورڈز مل کے بناتے ہیں فریز. انگلش کی بات ہے، فریز مل کے کیا بناتے ہیں؟ سنٹینس. فریز کی پہچان آپ نے کیا کرنی ہے؟ دیکھیں عربی کے اندر جو لفظ ہے نا، ان کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ مطلب 3، جیسے میں کہوں گا الکتاب، کتابن، اور کتابو. یہ جو اسم ہوتا ہے، اس کی یہ 3 شیپ ہیں عربی کے اندر. الکتابو بھی ہو سکتا ہے، شروع میں ال لگا ہوا ہے.
آخر میں تنوین بھی ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ال ہو نہ تنوین ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ فارم یہ جو نا لفظ مل جائے جس کے شروع میں ال ہو اور آخر میں تنوین ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فریز ہے، یہ جو مرکب ہے، یہ مکمل ہے. اب ہم نے لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کتاب الاسم میں ال نہ ال ہے نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. لیکن آگے جو اللہ کے اوپر کیا ہے، ال آ گیا. اس کا مطلب یہ فریز، یہ مرکب مکمل ہو گیا. اللہ کی کتاب. میں کہتا ہوں غیر المغضوب. یہ دیکھیں نیچے زیر لگی ہے. زیر بڑی ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، یہ دیکھیں یہ دو کڑیاں ہیں لوہے کی. اگر میں نے ان کو ملانا، کیسے ملاؤں گا؟ مجھے ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے ایسے کرنا پڑے گا. ایسے ہی جب یہ دو لفظ مل جاتے ہیں تو یہ نیچے زیر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل لفظ عربی کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین لگتی ہے. یاد رکھیں، پیش بھی لگ سکتی ہے. تنوین آخر میں پیش ہوتی ہے. کوئی بھی لفظ، اس عربی کا کوئی بھی لفظ جو اصلی حالت میں ہوگا اس کے آخر میں پیش ہوگی. جیسے الحمد، پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ الحمد، اس کے آخر میں پیش ہے. یہ اوریجنل لفظ ہے اور یہ مکمل لفظ ہے. کیوں؟ کیونکہ ال لگ گیا نا. یہ مکمل لفظ ہے، اس میں فریز والی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ال لگ گیا تو فریز مکمل ہو گیا نا، ایک لفظ مکمل ہو گیا نا. تو آگے ہم نے کیا، آگے ہم نے لکھنا ہے الحمدللہ. ترجمہ کیا کریں گے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. پہلا، یہ قرآن پاک کا پہلا مکمل جملہ ہے. آگے ہے دیکھیں رب آ گیا. اس کا الف لام ہے، تنوین ہے. اس کا مطلب آگے ہم نے جانا ہے العالمین. جب ال لگ گیا اس کا مطلب فریز مکمل ہو گیا. ہم نے اردو میں لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ کرنا ہے عالمین کا رب. اب میں آپ سے کہتا ہوں مالک یوم الدین. مالکی یوم الدین. مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے. مالکی یوم الدین. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں جو مالک ہے اس کے اوپر الف لام ہے، تنوین ہے. اس کا مطلب ابھی یہ مکمل نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ لفظ کی 3 شیپ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں جیسے انگلش کے اندر ہوتا ہے نا. انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ورب ہے نا اس کی 5 شیپ ہوتی. کون سی؟ میں کہتا ہوں کہ گو، یہ ایک شیپ ہے. دوسری ہے وینٹ، یہ دوسری فارم ہے. تیسری ہے گون. چوتھی ہے گوئنگ. اور اس کا یہ فارم 1 ہے، یہ فارم 2 ہے، یہ فارم 3 ہے، یہ فارم 4. ایک 5ویں فارم ہے. کون بتائے گا؟ ایک 5ویں فارم ہے. کون بتائے گا؟ گوز. یہ گوز ہے. گوز. ایسے ہی عربی کے اندر جو لفظ ہوتے ہیں ان کی 3 شیپ ہوتی ہیں. ایک شیپ ہوتی ہے جس کے شروع میں ال ہوتا ہے. ایک شیپ ہوتی ہے جس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. ایک شیپ ہوتی ہے جس کے آخر میں نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے. اور یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فریز مکمل نہیں ہوا. یہ دیکھیں مالک کے اوپر الف لام ہے، یوم کے اوپر الف لام تنوین ہے، تو ادھر الف لام ہے. یہ دیکھیں الف لام. اس کا مطلب نو دا فریز از کمپلیٹ. دیکھیں دین کے دن کا مالک یا قیامت کے دن کا مالک یا سزا جزا کے دن کا مالک. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سب سے اس کو کہا ہوا ہے. اللہ نے کہا جس نے بسم اللہ سیکھ لی 50% قرآن اس کے ٹپ پہ آ گیا.
یہی کنسٹرکشن 50% قرآن پاک کے اندر ہے. اگر آپ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر لیں اور بسم اللہ الرحمن اگر یہ بھی ایڈ کر لیں تو پھر 60% ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ کیا چیز ہے, یہ صفت ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی جو لفظ ہے جب بنتا ہے تو وہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ حرف سے شروع ہوتا ہے. تو قرآن پاک نے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب کو حرف سے شروع کیا ہے. حرف سے ہی لکھنا چاہیے نا. بیسک چیز تو حرف ہے نا. دیکھیں نا جب ہم نے انگلش سیکھی ہم نے کیا کہا؟ اے فار ایپل, بی فار بال, سی فار کیٹ, ڈی فار ڈال, یہی سیکھا نا ہم نے شروع میں. تو اللہ تعالیٰ نے حرف سے اپنے کلام کو شروع کیا. اور حرف مل کے کیا بناتے ہیں؟ حرف کا مطلب اسم. یہ اسم بن گیا. اور اسم مل کے کیا بناتے ہیں؟ اسم. اور یہ مرکب بن گیا. دیکھیں بے کے نیچے زیر ہے, اس کا الف لام ہے, تنوین ہے. جو سین میم کے اندر الف لام ہے, تنوین ہے. اس کا مطلب ہم نے آگے جانا ہے. یہ اللہ کے اوپر یہ الف لام ہے. اس کا مطلب یہ ہے نو دس, یہ فریز مکمل ہے. ترجمہ ہم ادھر سے کریں ترجمہ جی. ہاں چلے ٹھیک. دیکھیں اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ جب فریز مکمل ہو جائے تو اردو میں ترجمے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ ہے کہ آگے ایک اور الف لام آ گیا. جب ایک اور الف لام آ جائے ہم نے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ آگے جو لگا دینا. جو رحمان ہے, پھر الف لام آ گیا. جو رحیم ہے, سمپل ہے. اور یہ جو کنسٹرکشن ہے نا پورے قرآن پاک کے اندر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ جب الف لام آتا ہے, جب تنوین آتی ہے تو فریز مکمل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو میں نے کہا ہوا نا یہ ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہن, یہ آخر میں کسی بھی اسم کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں. یہ کسی بھی اسم کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں. کیسے؟ یہ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کتابو ہو, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی کتاب. یہ ہا ہے جس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ میں نے لکھ دیا. میں کہتا ہوں کتابو ہما, ان دو کی کتاب. یہ ایک کے لیے, یہ دو کے لیے. میں کہتا ہوں کتابو ہم, ویری گڈ. کتابو ہم, یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ کتابو ہو, کتابو ہما, ان دو کی کتاب. کتابو ہم, ان سب کی کتاب. میں کہتا ہوں کتابو ہا, اس فیمل کی کتاب. یہ دیکھیں ہاں میں نے لکھ دیا. یہ ہمیشہ آخر میں لگے گا. یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ والے یہ ہمیشہ آخر میں استعمال ہوں گے. میں نے کہا جب بھی فریز مکمل ہوگا تو یا الف لام لگے گا فریز مکمل, یا تنوین لگے گی. اگر آخر میں یہ چیزیں آ جائے پھر بھی فریز مکمل ہے. جیسے میں کہتا ہوں علیہم, یہ فریز مکمل ہے. کیوں؟ کیونکہ آخر میں یہ آ گیا, ہم آ گیا. علیہم کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ جب بھی میں نے آپ سے کہا ہے لفظ ہے علیہم اس لیے ہے, یہ صرف تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب بھی ہم سے پہلے جو ہے نا وہ یا آ جائے یا زیر آ جائے تو یہ ہم میں کنورٹ ہو جاتا ہے فار دا سیک آف پروننسیشن. کیونکہ علیہم کہنا تھوڑا سا زبان کے لیے مشکل ہے, سکیل ہے. تو علیہم آ گیا. یہ دیکھیں علیہم آ گیا. یہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں علیہم, ان کے اوپر. اگر ہم کہیں علیہ کا, کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر. علیہ کا, آپ کے اوپر. یہ میں نے کہا لکھ دیا. علیہ کی, السلام علیہ کی, اس فیمل کے اوپر سلامتی.
علیکم ہم کہتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں السلام علیکم. علیکم کا مطلب تم سب کے اوپر سلامتی, یہ علیکم لکھ دیا. یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا عائشہ رضی اللہ عنہا, عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما, دونوں کے اوپر آ گیا. اگر میں 3 کہوں, اگر میں کہوں حضرت علی و حضرت عمر و حضرت ابو بکر علیہم, ٹھیک ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ اچھا جی آگے آ گیا کتابی. یہ کتاب تھی, کتابی کیا ہو گیا میری کتاب. سمپل ایز دیٹ. یہ آ گیا, یہ آ گئی. میں کہتا ہوں کتاب و نا, کتاب و نا ہماری کتاب. بس یہ چیز ہے, آپ کو صرف یہ یاد ہو جائے چارٹ کہ کسی بھی اسم کے آخر میں یہ آ جائے یہ چیز, تو فریز مکمل ہے. اردو میں ہم نے لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ کرنا ہے. یاد رکھیں فریز یا تو شروع ہوگا ان حروف سے, بے کے نیچے زیر, لام کے نیچے زیر, یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. الا, فی, من, الا, قا, ان. اس کا معنی میں نے لکھ دیا ہے, میں اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس میں جو پہلی جو 5 ویڈیو ہے نا اسی چیز کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. یا تو فریز ان سے شروع ہوگا, فریز میں یہ شروع ہوگا جیسے من فضل کا, آپ کے فضل میں سے, ٹھیک ہے نا. یا جناب وہ فریز شروع ہوگا اس سے, یہ دیکھیں اس سے, یہ جس کے اندر نہ ال ہوگا نہ تنوین ہوگی. جیسے میں مالک یوم الدین, یہ فریز شروع ہوا ہے, یہ فریز شروع ہے, یہ فریز شروع ہے, لیکن ال تنوین نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے. آگے چلیں گے. یوم کے اوپر ال بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, یہ ضمیر بھی نہیں ہے. آگے چلیں گے. یوم الدین آ گیا تو الف لام آ گیا تو فریز مکمل ہے. دین کے دن کا مالک, سزا جزا کے دن کا مالک. فی سبیل اللہ, فی جناب فی کے اوپر نہ ال ہے نہ تنوین ہے. سبیل کے اوپر کوئی ال تنوین نہیں ہے. اللہ کے اوپر ال ہے. ترجمہ کریں, فی سبیل اللہ کا ترجمہ کریں, اللہ کی راہ میں, اللہ کی سبیل کے اندر یا اللہ کی راہ کے اندر, ایک ہی بات. اگر ترجمہ نہیں آتا نو پرابلم, سبیل کا مطلب سبیل کر لیں. میں کہتا ہوں اللہ کے راستے کے اندر, ٹھیک ہے. الا قوم ہی, اب یہ ہی آ گیا. یہ ہی لفظ تھا, یہ تھا لفظ تھا, ہو تھا, تو ہی کیوں لگا کیونکہ پہلے زیر لگ گیا. پہلے جب زیر لگ جائے تو یہ ہو ہے ہی میں بدل جاتا ہے. میں نا وہی اس کی قوم کی طرف. اب یہ دیکھیں من ہے, من شر برائی سے. ابھی فریز مکمل نہیں ہے. فریز مکمل اس وقت ہوگا جب تنوین آئے گی یا ال ہوگا. یہ دیکھیں ال آ گیا. من شر حاسدن, تب فریز مکمل ہو گیا. ترجمہ ہم نے اردو میں لیفٹ رائٹ کرنا ہے, حاسد کی برائی میں سے. تو اٹس سو سمپل. یہ جو ہے نا, یہ اگر یاد ہو جائے تو 50% آف دا قرآن آپ کے ٹپ کے اوپر ہے. آپ پورا قرآن کھول لیں, جب بھی تنوین آئے, ال آئے یا یہ آئے تو اس کا فریز مکمل ہے, اس کو اپوزٹ لیفٹ رائٹ ترجمہ کر دیں. سمپل ایز دیٹ. اور اس کو آپ رٹا لگا لیں, اس کو رٹا لگا لیں تو ورب آپ کی پاکٹ کے اندر آ گئے, آپ کی مٹھی کے اندر آ گئے. بس جو اب کوئی چیز یا ورب ہوگی یا ورب ہوگی یا وہ یہ اسم ہوگا, تو یہ ورب ہے, یہ اسم ہے. تو یہ جو نا یہ چیز یہاں سے لے کے یہاں تک 80% آف دا قرآن اسی سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ, کوئی ایسی زبان ہے کہ جس کو یہ میں نے اس کو رٹا لگا لیں, اس کو رٹا لگا لیں اور یہ پڑھ لیں تو 80% آپ کو کتاب کا ترجمہ آ جائے. نو, دیر نو بک ان دا ورلڈ. اب دیکھیں نا, یہ دیکھیں ہم یس سر نا, نون نہ آ گیا, فریز مکمل ہو گیا. ہم نے آسان کیا, بہت آسان کیا. کس کو؟ قرآن. یہ زبر لگ گیا. جب بھی زبر لگ جائے اس کا مطلب کس کو؟ مفعول ہو گیا. سمپل ہے سر. لذکر, لام کے نیچے زیر ہے, یہ لام کے نیچے زیر ہے. آگے کیا ہے؟ یہ لذکری, لام کے نیچے زیر آ گیا, لذکری, ٹھیک ہے نا. اس کو ہاں جی وہ اس کو نا دیکھنا پڑے گا.
सूरत लिज़्ज़िक्री इसका नाम है ना, कहीं वो गलती थी लिज़्ज़िक्री, वो आप देखना लिज़्ज़िक्री ये ऐसे है कुरान कुरान लिज़्ज़िक्री, ये अलिफ है, ठीक है ना, अलिफ जाना, ये अलिफ लाम साइलेंट है, ठीक है ना, अलिफ लाम आ गया तो फ्रेज मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान किताब है, क्या ये देखें आयात ही, ये देखें ये आ गया तो फ्रेज मुकम्मल, उसकी आयात, ये क्या चीज़ है, फेल है, ये फेल है, या तज़क्करो, ठीक है ना, तज़क्करा या तज़क्करो, तज़क्करा तज़क्करा तज़क्करू तज़क्करा तज़क्कर, ठीक है ना, या तज़क्करो या तज़क्करो या तज़क्करान या तज़क्करून, सेम पैटर्न, देयर इज नो नथिंग लाइक गो वेंट गॉन कैच काट, नो डिससिमेट्री, कुरान पाक के अंदर सिमेट्री है। आप इसको प्लीज जरा देखें, अब टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, ठीक है, आप इसको देखें, ये मैं इसको दोबारा फिर करूंगा, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी पे गलती से लिखा गया कि ये जो है ना लिज़्ज़िक्री, तो ये लाम के नीचे ज़ेर आगे एक और लाम है, ठीक है ना, तो इसको जरा सही कर लें, तो लिखने में गलती होगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।